الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، پردہ نشین امت مسلمہ، دور حاضرہ میں ایک چیز پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے طرف خاص توجہ بھی نہیں ہے. ہم ان اعمال کی طرف ہم نگاہیں ڈالتے ہیں اور ان کو گویا کہ عبادت سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام کے اندر، دین کے اندر جس کی اچھی خاصی تعداد ہے، جس کی اہمیت، جس کی ضرورت، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث سب سے زیادہ کسی چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے، اس کے طرف آج ہمارا توجہ نہیں ہے. اللہ نے سورۃ المومنون کے اندر مومن کے صفتوں کو بیان کیا کہ مومن جو ہوگا اس کی صفتیں کیا کیا ہوں گی. اس صفتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک صفت اور بتائی ہے کہ وہ بھی مومن کی صفتوں میں سے ہے، وہ بھی ایمان کی ایک جز ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. وہ مومن کامیاب ہوئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یہ ہے دل دماغ دونوں نماز کی طرف رہے، اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع. کہ مومن کی یہ صفتوں میں سے ہے کہ وہ جب نماز ادا کرے تو اس کے دل و دماغ بھی اللہ کے حضور سامنے حاضر رہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن کی صفتوں میں سے یہ ہے کہ لغو چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے کلام کی ضرورت نہیں کہ اس کی کرنے اور نہ کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بے فالتو کی کسی سے بات کرنا، بے فالتو کی باتیں سننا مومن کی صفتوں میں سے ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو چیزوں سے اعراض کرے گا، بچے گا، اپنے آپ کو فالتو کے بیکار کے کاموں میں نہیں لگائے گا. تو یہ صفتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت کے اخیر سے پہلے صفتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور صفت بیان کی کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ مومن کی صفتوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ وہ امانت
اور اپنے عہد و پیمان کی پاسداری بھی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص قانون بنایا ہے۔ آپ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت جو ہے، دین جو ہے، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے قانون دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ حقوق اللہ، اس کے بارے میں بیان جو ہے گزشتہ ہفتوں سے یہ بات آ رہی ہے اور آپ کے سماعتوں کے حوالے بھی کیا جا رہا ہے کہ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج معاشرہ سے جو چیز بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اور دین نے سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ دلائی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، ہم اس کے طرف ہماری توجہ نہیں ہے، التفات نہیں ہے۔ عالم کے کورس میں ایک کتاب ہے جو بہت ہی مشہور معروف کتاب ہے، اور گویا کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جب تک عالم دین کے کورس میں کوئی شخص اس کتاب کو نہ پڑھ لے تو حقیقتاً وہ عالم نہیں کہلاتا۔ درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے ہدایہ، یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ 2 جلدوں میں یعنی 4 جلدوں کے اندر ہے وہ کتابیں مزین کی ہوئی ہیں، 4 جلد ہیں اس کے جو پارٹس ہیں وہ 4 پارٹس میں ہیں۔ اس میں 3 پارٹس ایسے ہیں جو حکم اور احکام اللہ اور اللہ کے نبی کے سنت اور قرآن کے احکام کے مطابق 3 پارٹس جو ہیں صرف بندوں سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی 75% جو ہے وہ بندوں سے ریلیٹڈ ہے، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، حق اللہ، حق اللہ کے لیے جو حقوق ہیں، اللہ کے حقوق میں سے نماز کا پڑھنا ہے، روزے کا رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب حقوق اللہ میں سے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، تو یہ سب حقوق اللہ میں ہیں۔ تو صرف ایک جلد، 4 جلدوں میں صرف ایک جلد یہ حقوق اللہ یعنی عبادت سے متعلق ہے، باقی 3 جلدیں بندوں سے ریلیٹڈ ہے کہ بندوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور باہر میں رہنے کے حقوق، راستے میں چلنے کا حق، سب کے حقوق کو مطلب بندوں سے ریلیٹڈ سب سے بڑی چیزیں جو ہے کہ 3 جلدیں بندوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ 75% اللہ کا قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ حقوق اللہ تو یہ بس مختصر سی ہے، 25% ہے، مگر 75% حق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ تو آج ہم حق اللہ میں پڑے ہوئے ہیں، مگر حق العباد ہم سے جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم باہر کی جو آؤٹ سائڈر جتنی بھی چیزیں ہیں، مسجد سے باہر کی جتنے بھی معاملات ہیں، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، اس کو دین سے خارج سمجھتے کہ بس یہ دین نہیں، یہ تو باہر کے معاملات ختم ہو جائے، عبادت تو بس مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے، تو اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جو بندے کا حقوق کو جو ضائع کرے گا میں اس کو ضائع کر دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ بندوں کے حقوق کو کوئی ضائع کرے گا تو میں اس کو ضائع کر دوں گا، یعنی اس کو برباد کر دوں گا۔ یہ اللہ کا قول ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندوں کا حقوق کو ضائع کرے گا میں اس کو ضائع کروں گا۔ تو اللہ کے احکامات کی جو کہیں پہ کمی ہو جائے، 40 سال عمر کے بعد بھی لوگ اگر صدق دل سے اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، اس پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، ایک دن ایک رات کسی بھی وقت صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، دل سے توبہ کرتے، ابھی نے فرمایا جو صدق دل سے یعنی پچھلے کاموں پر شرمندگی یعنی اللہ کے احکامات بہت توڑے، 40 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، جمعہ کی نماز میں اکتفا کر لیا، جمعہ کی نماز بہت پڑھ لی تھی، روزے ہم نے کتنے چھوڑے تھے، عبادات اتنے چھوڑے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر ایک دن شرمندہ بہت ہو گئے، دل میں ندامت سا ہوا کہ ندامت آ گئی کہ اللہ میں نے بہت برا کام کیا، میں 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، حج کو صلاحیت رہتے ہوئے، استطاعت رہتے ہوئے
میں نے حج نہیں کیا ہے، شرمندگی ہوتے ہوئے ایک دن ایک کسی وقت بھی صدق دل سے اور آئندہ نہ کرنے کے ارادے سے انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لے گناہوں سے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے صاف و شفاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو جو صدق دل سے حقوق اللہ میں یعنی اللہ کے احکامات کو توڑا تھا اس کے لیے اگر توبہ کر لے اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں گا۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب معافی ہو جائے گی تو اللہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ کل قیامت میں بھی اس چیز کو ظاہر نہیں کرے گا کہ تم نے 40 سال کی نماز معاف تو میں نے کر دی تھی مگر تم نے دیکھو 40 سال کی نمازیں چھوڑی تھی، یہ بھی اللہ ریموو کر دے گا، اور نامہ اعمال سے اس کو ریموو کر دے گا کہ میں نے یہ بندہ توبہ تو کر لیا، چلو اس کو بھی ختم کر دیا جائے کہ نامہ اعمال میں بھی نہ لکھا رہے کہ اس نے جو ہے نمازیں چھوڑی تھی، زکوٰۃ نہیں دیا تھا، حج نہیں کیا تھا، اس کو بھی بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس 40 سال کی جو نماز اس نے نہیں پڑھی تھی اس کو بھی ختم کر دیتا کہ چلو معاف تو کر دیں اسے۔ یہ ہو گیا حقوق اللہ کے مطابق، جو اللہ کے لیے جو احکامات کیے تھے اس کی تو معافی ہو جائے گی، مگر اللہ نے بندے کے جو حقوق کو بتایا کہ انسان جب کسی کے مال کو، کسی کے آبرو کو، کسی کے جان پر بے جا حملہ کیا، کسی کے مال کو کھا گیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، جو بھی حقوق العباد ہے، ماں کے حق کو دبایا، بیوی کے حق کو دبایا، بچوں کے حق کو دبایا، پڑوسیوں کے حق کو دبایا، یعنی حق کو مار لیا، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کے سامنے بچانی کو لگڑ لگڑ کر خون سے لہو لہان بھی کر دے گا تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ توبہ سے یہ معاف ہوتی ہے، اس چکر میں تو نہیں رہنا کہ توبہ کرنے کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حقوق اللہ جو ہے، اللہ کے جو احکامات جو ہم اللہ کے لیے کرتے تھے وہ تو معاف ہو جائے گا، مگر بندے کے حقوق اگر ضائع کیے ہوں گے ہم نے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندوں سے معافی نہ مانگی جائے۔ اب دیکھیے اس میں ہمیں سوچنا ہے کہ کس میں انڈیویجولی ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی، ہم کو معلوم ہے کہ جاوید بھائی کو ہم نے تکلیف پہنچائی، ہم نے ان کا مال کھا لیا تھا، ان کی زمینیں ہڑپ کر لی تھی، ایک آدمی ہے، یہ ممکن ہے اس سے ہم معافی مانگ لیں، گئے بھائی معاف کر دیجئے، آپ سے میں نے آپ کا دل میں نے دکھایا ہے، آپ کی میں نے زمینیں مانگی تھی، بندہ معاف کر دو۔ معاف کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ معاف کر دیا یہ معافی ہو جائے گی۔ ہاں معافی مانگ لے، اگر وہ معاف نہیں کیا معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ہے میں نے معافی تو مانگی تھی مگر بندہ نے معاف نہیں کیا، تو اللہ ان سے سمجھ لے گا، مگر اپنا کام حق یہ ہے کہ ہم ان سے جا کے معافی دیں۔ یہ انڈیویجولی یعنی علیحدہ طور پر یہ ممکن ہے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں، مگر یاد رکھ لیجئے جہاں کلیکٹیو طور پر معاملہ آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا، کس سے معافی مانگی جائے۔ حضرت ابو قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے پرنسپل، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمین پرنسپل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مدرسے کا جو پیسہ آتا ہے سب سے زیادہ ڈر ہم کو مدرسے کے پیسے سے لگتا ہے، سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ مدرسے میں تو ایک آدمی کا پیسہ نہیں ہے، اس میں کتنے لوگوں نے پیسہ دیا ہے، اگر اس کا استعمال غلط جگہوں پر ہو جائے تو کس سے معافی مانگی جائے۔ معافی مانگنا ممکن نہیں ہے کہ بھائی آپ کا ہم نے لیا، بھائی میں بتا دوں کہ بھائی غلط جگہ استعمال ہو گیا، دیکھیے آپ معاف کر دیں تو معاف کر دیں، معاملہ ختم۔ مگر یہ کلیکٹیو طور پہ جہاں پہ بھی کلیکٹیو طور پہ کسی کے مال جو ہے فنڈ میں جمع ہو رہا ہے، اس مال کو ضائع کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے، اور ہمارے لیے معافی بہت مشکل ہے کہ بھائی کس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ویسے ہی سرکاری ادارے میں سرکاری ملازم جو ہے اس سرکار کے جو فنڈ آتے ہیں وہ کتنے پورے پبلک کے فنڈ اس میں جمع ہوتے ہیں، اگر سرکار کے مال میں سے کوئی ہڑپ کر لے گا تو سوچئے کس سے معافی مانگے، اس کو معلوم بھی نہیں کہ کس کے مال یہاں پہ جمع ہو، تو معافی یہی چیز ہے نا کہ جتنے انسان سمجھتا ہے کہ سرکاری نوکری بہت آسان ہے تو جس کے اندر دل میں ایمان رہے گا اس کے لیے اتنا ہی مشکل بھی جاب ہے وہ۔ اور یہ فخر سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سرکاری نوکری ہے، بس 2 گھنٹہ دیتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی پر، 6 گھنٹہ آگے گھر پہ آرام کر لیتے ہیں، سرکاری جاب ہے بہت مزے کی ہو۔ ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے اگر وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کی سرکار نے طے کر دی ہے اور آپ سرکاری ملازم ہیں، یہ پرائیویٹ میں بھی کہیں پہ بھی سب جگہ فٹ آتی ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کا قانون یہ ہے
یہی ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو عہد کر لیا جائے اس کو پورا کریں گے، اور جو امانتیں یعنی وقت امانت ہے، سگنل جو دیکھتے ہیں نا آپ، یہ لائٹ اگر آپ باہر کھڑے ریڈ لائٹ ہے آپ کراس نہیں کر سکتے، اسلام کے اکارڈنگ، قرآن کے اکارڈنگ، شریعت کے اکارڈنگ آپ کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ لائٹ بھی امانت ہے کہ جب وہ گرین ہو جائے تب آپ کو پار کرنا، اگر آپ نے پار کر دی، آپ نے سرکار کی جو بنائی ہوئی امانتیں تھیں آپ کو دی گئی تھی کہ دیکھو یہ ریڈ رہے تو آپ یہیں پر رہنا، آپ نے اس میں خیانت کرنا۔ تو اسلام آسان نہیں ہے، آسان اس کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے پھر اس کے لیے اجر ہے۔ تو وہی ریڈ لائٹ کے لیے ہم جو کھڑے رہیں گے، یہ کیا ہو گیا، ریڈ لائٹ تک جب تک انتظار کیا گویا کہ ہم نے قرآن پر عمل کیا، ہم نے عبادت کر لیا تھوڑا دیر کھڑا ہو کر کہ ہم نے قانون کو پاسداری کی۔ تو جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے ہیں اگر وہ 2 گھنٹے میں ڈیوٹی چھٹی کر لیتے ہیں اور 6 گھنٹے ایسے ہی بس رجسٹر پہ نام لکھا دیا کہ بھائی حاضری ہو گئی، تو یاد رکھ لیجیے وہ 6 گھنٹے کے جو بھی آپ کو مال دیے جائیں گے، اس کی تنخواہ دی جائے گی، سب کا سب حرام، بالکل حرام ہے۔ اور اس حرام مال سے لایا ہوا سودا، کھانا، چاول، دال، اپنے بچوں کو جو آپ کھلا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جس کی یہاں پیسہ ہے وہاں آرام سکون نہیں، ان کے اور آرام سکون تو ہونا چاہیے، سامان آپ نے مہیا کر لیا، پھر بھی وہاں جتنے کمانے والے اتنے ہی پریشان کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے نہیں کمایا۔ آپ اگر حلال طریقے سے کماتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حلال رزق ہوگا اس سے جو ہے بچوں میں تربیت جو ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، حلال رزق سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان ترقی پاتا ہے۔ تو یہی ہے امانت کہ آپ کے 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے اس 8 گھنٹے کو آپ اپنے ذاتی کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، جو اس کے کام ہے وہی کرنا۔ آپ اپنے ایک 1 گھنٹہ کے لیے چلے گئے مارکیٹ اور بازار سے وائف کے لیے اور بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے سامان بھی خرید لیا، اسی ڈیوٹی آرس میں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اس 1 منٹ کا بھی آپ نے اگر ضائع کیا ہے تو وہ 1 منٹ آپ کے لیے اس مال کا آنا حرام ہو جائے گا۔ پھر آپ خود ہی تلاش کریں گے کہ کون سا حرام اس کو ملا ہے، 1 منٹ کو جو نکالتے تھے اب کتنا اس کو یہ کریں گے، مگر جو بھائی ڈیوٹی میں آئے اب اسی کے کام آپ کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ ہاں جو انسان بہت شریف ہوتا ہے وہ کام پورا کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے بے وقوف ہے، یہ تو بے وقوف ہے، ایک دم بہت، ارے ایماندار وہ بے وقوف نہیں، آپ نے ایماندار کا نام کو بے وقوف میں تبدیل کر دیا ہے۔ جو انسان شریف ہوتا ہے اس کو آپ لوگ بے وقوف اور احمق کہتے ہیں ہم لوگ، نہیں، اس کی ایمانداری ہے کہ وہ اپنے وقت کا جو ہے پورا پاسداری کرتا ہے، امانت کی پاسداری کرتا ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی ہے حقوق العباد، اور یہ معافی نہیں ہونے والی ہے۔ ہم 40 سال تک کماتے رہیں اس طریقے سے اور ضائع کرتے رہیں، حقوق ضائع کرتے رہیں، تو گویا کہ یہ معافی نہیں ہو سکتی، پھر مشکل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انڈیویجولی اگر کسی سے جھگڑے ہو گئے، آپ نے مال ہڑپ کر لیا اور اس کو تکلیف پہنچائی، تو اس سے تو آپ جا کے فلاں صاحب معلوم ہے بھائی ان کے میں تکلیف پہنچائی، جا کے معافی تو مانگو، یہ آسان ہے، مگر جو کلیکٹیو طور والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کس سے معافی مانگیں گے، ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرما دیا کہ جو بندوں کے حقوق کو ضائع کرے گا اس کو میں بھی ضائع کر دوں گا، اور بندے کے حقوق کو ضائع کرنے والا مجھ سے توبہ بھی کرے گا تو توبہ سے بھی وہ معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور حدیث شریف میں اسی چیز کو، حقوق کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا، اور جس کو یہاں پہ یعنی ہوتا یہ ایک مثال دیا کہ دیکھو کہ ایک سینگ والی جو بکری ہوتی ہے وہ بے سینگ والی کو کبھی کبھار مار دیتی ہے، مگر اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اللہ جس کو سینگ نہیں تھی اس کو سینگ دیں گے اور بدلہ دلوا کر کے اس کو مارا کر کے اس کو مطلب اس کے اجر کر کے اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کر دیں گے۔ یعنی وہاں انصاف اللہ کو اتنا پسند ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کہ اللہ سے جو آپ نے عہد لیا ہے اس کو پورا کیجئے، اور ان العہد کان مسئولا، بعض لوگوں نے فرمایا ان العہد کان مسئولا کہ اس عہد کے بارے میں جو آپ نے کسی سے بھی کسی معاملے میں لیا ہے اس کے بارے میں کل قیامت میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ حقوق اللہ ہے، حق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ایک بار صرف دل سے توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دے گا، مگر بندے کے جو حقوق ہیں اس کو اگر ہم نے ضائع کیا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ ہم سب سے معافی مانگیں، سب سے معافی مانگ لیں۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آخر وقت میں وہ اپنی وائف کے سامنے ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے حقوق کو بھی ضائع کیے ہوں گے، میں نے تمہیں وقت نہیں دیا ہوگا، یہ تو حضرت وہ ان کی وائف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو معاف نہیں کروں گا۔
میں تو معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے وقت نہیں دیا، تم نے کبھی یہ نہیں کیا، تم ہمیشہ جو ہے اس میں مصروف رہے دنیا کے مطلب کہ اپنے قانون کے بارے میں اور معیشت کے بارے میں، لوگوں کی سیاست کے بارے میں۔ بھائی خلیفہ تھے، ان کی ذمہ داری تھی، وقت نہیں دے پا رہے تھے، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ تو ان کے وائف نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے معاف کر دو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور میں جب ان کے وفات ہونے کا وقت ہے، اس وقت جو ہے بیوی سے تلافی کر رہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ بھائی معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ معاف کر دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ بہت اچھی صفتیں ہیں۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے جنتی نہیں کہا ایک صحابی کو، مگر ایک صحابی کو جنتی اس معنی پر کہتے تھے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سب لوگوں کو معاف کر دیتی اور دن بھر ان کا مشغلہ رہتا کہ سب لوگوں سے جب بھی ملتے تو معاف کرتے ہوئے ملتے، معافی مانگتے رہتے، بھائی مجھے معاف کر دینا، کوئی معاملہ ہوتا ہے معافی مانگتے ہوتے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ بہت ہی 75% اسی لیے ہے کہ انسان حقوق اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو بس مسجد میں آئے، نمازیں پڑھی، حج پہ چلے گئے سال میں ایک مرتبہ، اگر یہ سب موقع آتا ہے رمضان میں آئے، زکوٰۃ ادا کیے، روزے رکھے، یہ حق اللہ جو ہے اللہ کے حقوق ہیں، یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں، مگر زیادہ تر جو وقت انسان کا اسپینڈ ہوتا ہے وہ باہر میں ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت ہی قدم جو ہے پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، وہاں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں کسی کے ایک روپے تو نہیں مارا جا رہا، یہ کریں گے پھر ہماری عزت ہوگی، لوگوں میں چرچا ہوگا کہ یہ انسان بہت ہی زیادہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اب میرے لیے اپنی نظروں کو جھکاتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک دم نارمل بنا کر رکھتا ہے کہ بھائی ہم بس کھانا پینا رہنا سہنا ہے، مال اچھی چیزیں ہیں مگر مال کی محبت اچھی چیزیں نہیں، مال ضرورت ہے، پیسے ضرورت ہے، پیسے نہیں رہے تو انسان مشکل میں پڑ جائے گا، یہ کمانا ضروری ہے ہمارے لیے، مگر اس کی محبت نہیں آنی چاہیے، اس میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر ہے ان کا فارسی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو مال جو ہے نا، مال یہ پانی کے مانند ہے، کیا ہے؟ پانی کے مانند۔ جو انسان مال کے حرص میں، مال کے لالچ میں دن رات ایک کر رہا ہے، حقوق العباد کہاں ضائع ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ تو یہی ہے، مین ریزن یہ ہے کہ انسان مال کے چلتے کہ بھائی کیسے ہم ایک سال کے اندر کتنے زیادہ سے زیادہ پراپرٹی کے مالک بن جائیں، یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ بھائی اب وہاں پہ حلال اور حرام کے جو امتیاز ختم ہو گئے، پھر وہاں حلال اور حرام ہے، بھائی کیسے بھی ہو بھرنا تو ہے، بینک بیلنس کو اوپر کرنا ہے، 4-5 بلڈنگیں بنانی، اس وقت پھر خیال نہیں آتا۔ اگر کوئی حلال کی جگہ اگر حرام میں زیادہ آپ کو آفر کر دیتا ہے کہ ہم دیکھو تم اس طریقے سے دو گے تم جتنا مال دیں گے، تو وہ پھر امتیاز نہیں تب بولیں گے زیادہ مال آ رہا دے دو، وہاں پہ حرام اور حلال کا جو امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہی مال ہے۔ تو وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ مال جو ہے نا یہ پانی کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ پانی کے مانند، اور انسان جو ہے وہ کشتی کے مانند ہے۔ کس کے مانند؟ کشتی جو ہوتے ہیں، جہاز، شپ جو ہوتے ہیں، اس کے مانند ہے۔ انسان جہاز کے مانند ہے اور مال پانی کے مانند ہے۔ اب دیکھیے کشتی جو ہے وہ ہمیشہ پانی کے اوپر رہتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پانی کے اوپر رہتی ہے، یعنی پانی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر یہ کشتی چلتی ہے۔ اگر پانی ختم کر دیا جائے، گویا کہ مال ختم کر دیا جائے، مال رہے ہی نہیں، صرف کشتی رہے تو اس کا کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ تو کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو انسان کے لیے مال کی ضرورت ہے، مگر دیکھیے یہی کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو ٹھیک آرام سے چلتی ہے، اس میں کوئی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، مگر یہی مال، یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، یعنی یہی مال انسان کے دل کے اندر آ جائے، اب سب کچھ مال بن جائے تو پھر وہ کشتی کیا ہو جاتی ہے؟ غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے وہ کشتی کی، کوئی ویلیو بھی نہیں رہتی، وہ پانی کے اندر کہاں گیا، اس کے سب پارٹس کھل کھا کر ختم۔ تو یہی انسان کی مثال دیا انہوں نے کہ دیکھو یہ انسان جو ہے کشتی کے مانند ہے اور مال پانی کے مانند ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے تو بہتر ہے، اسی طرح مال بس آؤٹ سائڈر ہو، بس ضرورت ہے بھائی اٹھاؤ لاؤ پورا کرو، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کی محبت اپنے دل میں اگر بٹھا لیں پھر حقوق العباد ضائع ہونے لگتے ہیں، پھر حقوق العباد ضائع ہونے لگتے ہیں۔ اب مال کی محبت آئی تو محبت میں تو امپروومنٹ آنی چاہیے، شدت بڑھتی رہتی ہے، تو اسی کا نام ہے محبت۔ جب اس میں شدت بڑھے گی تو پھر انسان حلال اور حرام طریقے کو بھول جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم جو ہے اپنے مال کمانے میں اعتدال کریں، اعتدال یعنی بیچ درمیانہ روی اختیار کریں، حلال طریقے سے مال کمائیں، مال کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جائیں کہ بس اب مال ہی مال ہے، جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے روزے چھوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے حقوق العباد بھی چھوٹ رہے ہیں، بیوی کے حقوق چھوٹ رہے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دے رہے، بچوں کو وقت نہیں دے رہے، ماں باپ کے سامنے بیٹھ نہیں رہے۔ اب تو ماں باپ بھی بیچارے ترس رہے ہیں، ایسے ایسے بچے ہیں جو لندن میں، پیرس میں، دبئی میں کہاں کام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ 10 سال 4 سال 5 سال کام کر رہے ہو یا تو ماں باپ کے ساتھ رہتے، ماں باپ کے نظر کے سامنے رہتے، بیوی کی نظر کے سامنے رہتے، بچوں کو دیکھتے، بچوں کی تربیت کرتے، یہ اصل چیزیں تھی۔ مگر 4 سال 5 سال باہر رہ کر کے یہ کیسا مال کمانا بھائی، کیسا مال کمانا؟ ایسے مال کمانے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ شریعت کہتا ہے اعتدال سے کرو، ایسا بھی ہو کہ مال بھی کماؤ، بیوی کو بھی وقت دو، مال بھی کماؤ، بچوں کو بھی وقت دو، مال بھی کماؤ، بچوں کی تربیت کے لیے جو گھر کا نظام ہے اس کو بھی سنبھالو، کہ اس کی تعلیم ہے، تعلیم کے لیے بچوں کو اچھی جگہ ایڈمیشن کرواؤ، اس کی دیکھ بھال کرو، بچے کیا کر رہے نہیں کر رہے، وقت کہاں دے رہے، یہ تو اصل چیز ہے۔ مال کمانا اصل چیز نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کام کرتے کرتے عمر جو ہے 65 سال 60 سال 50 سال پہنچ گئی، اب 10 سال 5 سال بچا، اب آ کر گھر پہ گزارتے ہیں، جب تک بچے بھی بگڑ چکے ہوتے ہیں، بیوی جو ہے اللہ ماشاء اللہ ان کی بگڑی کی نہیں بگڑی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سب معاملے آ رہے ہیں معاشرے میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقوق العباد ہم سمجھ نہیں رہے۔ جب حقوق العباد سمجھتے ہیں کہ بیوی کے حق ہے، بچے کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، جو رشتہ داروں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، تو ہم جو ہے بس حق کو پورا کرتے ہوئے مال کماتے، تو اللہ تعالیٰ اسی مال میں ہمیں برکت عطا فرماتے۔ تو آج اصل ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی سمجھنے کی کہ شریعت جو ہے یہ 75% یعنی 75% حقوق العباد، حق العباد کو کور کرتی ہے، یعنی بندوں کا جو حق ہے اس کو کور کرتی ہے، اس کے بارے میں قانون ہے، اللہ کے احکامات ہیں، نمازیں روزے، اس کے بارے میں تو بس تھوڑی سی ہے 25% بس نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز کے لیے یہ ہے، روزہ کے لیے یہ ہے، حج کے لیے، مگر اب ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی اسی میں صرف کر دیتے ہیں کہ بھائی نماز کیسے اچھی ہو، نماز کے لیے، مگر کوئی بات کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ بیوی کے کیا کیا حق ہیں، بچوں کے کیا حق ہیں، بیوی کے یہ حق ضائع ہو جا رہے ہیں، ہم جو ہے ان کو یہ نہیں کر رہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کی یہ صورت کیسے، بھائی اس کے بارے میں بھی خیال کرو، جس کو شریعت جو ہے، جو دین جو ہے، جو 75% سمجھ لیجیے کہ 4 پلر میں 3 پلر اس کو شریعت اس پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی اپنا دین سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے۔ جب حقوق العباد میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ فوراً جو ہے کہیں بھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں یا ہو جائیں یا ہونے والی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو جو ہو گئی ہے اس پہ کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ان سے معافی مانگ لی جائے، معافی مانگ لی جائے۔ معافی مانگ لینے سے آدمی کی عزت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، معاف کر دینے سے بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو جن کے دل میں یہ ہے کہ بھائی ایسا کسی تکلیف پہنچانی تو ان کو بھی معاف کر دیجیے کہ بھائی اس نے تو معافی مانگنے نہیں آیا، مگر آپ کے اختیار میں ہے، آپ اپنے دل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دیجیے۔ ایک صاحب ایک بزرگ ہیں، بزرگ جو ہے ان کا واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ وہ نا ایک انسان جو ہے چوری، مطلب وہ ایک بازار گئے، بازار میں ان کے پرس وغیرہ تھے، تھیلی پہلے اشرفیاں وغیرہ رکھتے تھے، تھیلی لے کر گئے بازار سے، سامان خرید لیا، سامان خریدنے کے بعد واپس آ رہے تھے، واپس آنے میں کیا ہوا کہ کسی چور نے ان کی تھیلی کو چھین کر لے کر بھاگ گئے، بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے، کسی نے ان کی تھیلی کو چھین کر کوئی لے گیا، تو لے جانے کے بعد فوراً اسی وقت انہوں نے یہ کرنے کے اللہ یہ تو چلا گیا، مال ضائع ہو گیا، چوری ہونے سے بھی صدقہ ہے، یاد رکھ لیجیے گا، مال چوری ہو جائے تو یہ صدقہ ہو جاتا ہے، صدقہ میں چلا جاتا ہے، اس کا ثواب مل جاتا ہے انسان کو۔ تو اب یہ دیکھا کہ مجھے صدقہ، چوری تو مال ہو گئی ہے، بزرگ نے دیکھا کہ مال تو چوری ہو گئی، اب تو وہ چور جو ہے مال لائے گا نہیں، مگر ایک دعا کر دی، اے اللہ جو مال چوری ہو گیا ہے اس کے لیے حلال کر دیجیے، وہ مال اس کے لیے حلال کر دیجیے، یعنی وہ چوری تو کیا، چوری کا مال ہے، اس کے لیے تو حرام ہے وہ کھانا، مگر اے اللہ ایک کام کیجیے، جو میرے مال کو اس نے لے گیا اس کے لیے وہ مال حلال کر دیجیے، یہ دعا فرما دی۔ اب حلال کر دیجیے یعنی صدقہ کر دیا، تو نیت ختم ہو گئی، ہبہ کر دیا اس نے۔ اب دیکھیے تو اب چور بزرگ آدمی کا مال کھا لینا آسان بھی تو نہیں ہے نا، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، بڑے بزرگ میں سے تھے، تو اب وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، اسے راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، جب کہیں بھی جا رہا ہے اس کو کوئی پھر وہیں آ کر رک جا رہا ہے، کہیں بھی نکل رہا ہے پھر وہیں آ کر یہ پریشان ہو گیا، شام
کا وقت ہو گیا، وہ دیکھ رہا کہ میں باہر نکل پا کیوں نہیں رہا ہوں شہر کے باہر، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مال جو میں نے کسی کی جو چوری کی ہے لے کر بھاگا ہوں، یہ کوئی چھوٹے موٹے ہستی نہیں ہے، بڑے بڑے ہستی ہیں، اب یہ اس کے دل میں آئے کہ جانا ہوگا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اب یہ فوراً آتے ہیں، فوراً آ کے گھر میں دستک دیتے کہ فلاں صاحب، تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے میرے مال لے کر میں بھاگ گیا تو میں آپ کو واپس کرنا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی مال ہی نہیں ہے، میرا کوئی مال نہیں ہے، میرا مال چوری بھی نہیں ہوا ہے، نہیں آپ کا مال چوری ہوا ہے، یہی مال میں نے آپ کے تھیلے لے کے بھاگ گیا تھا۔ تو بہت زیادہ اصرار، وہ بولے نہیں، یہ بولا ہاں، یہ بولے نہیں، یہ بولا ہاں۔ ابھی تو ہوتا کہ سب سے پہلے بلاؤ پیٹو اس کو کہ کیوں لے کے بھاگا تھا، وہ بولے لے کے بھاگ کے بس چلو جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرا مال ہی نہیں۔ پھر محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس سے کیا بات ہے؟ بولے کہ فلاں فلاں ایسا مسئلہ ہو گیا، میں ان کا مال لے کے بھاگا تھا، راستہ ہی نہیں مل رہا، شام ہو گیا۔ بولے ایک کام کرو کہ پھر لوگ جو ہے ان کو کہتے ہیں حضرت ایک کام کیجئے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دے دے۔ اس کو کیا کرے؟ راستہ دے دے۔ وہ بزرگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کو راستہ دے دیجئے، پھر وہ راستے سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ دیکھیے کہ مال چوری ہو گیا، مگر فوراً کیا کیا کہ اس کے لیے حرام ہو گیا، فکر اس کے لیے حرام نہ ہو جائے، فوراً کیا کیا خود سے یہ ارادہ کر لیا کہ جو چوری کر کے لے گیا اللہ ضرورت ہوگی شاید اللہ اس کو حلال کر، اس کو میرا مال جو ہے اس کے لیے حلال کر دیا، ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اس کے لیے حلال ہو گیا، اس کے لیے صدقہ بھی ہو گیا۔ تو ہبہ کر دیا، تو اب جو ہبہ مال ہو گیا وہ اب کیوں لیں گے؟ وہ صدقہ کر چکے تھے، نیت کر لی تھی، فوراً وہ مال بھی اس کے لیے حلال ہو گیا، ان کے لیے صدقہ بھی ہو گیا، ثواب کا ثواب ہو گیا۔ نہیں دینے کے بعد ایسی چھنکائی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر چھنکائی کر لے رہے ہیں، تو اسی لیے دینے کی بھی عادت ہو اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہو۔ معافی مانگنے سے اللہ ہماری عزت کو بڑھاتے ہیں، ہمارے حقوق، ہمارے جان، ہمارے مال آبرو پر کسی نے حملہ کیا ہو، ہمارے زمینیں کہیں ہڑپ کرنی ہو تو تھوڑا صبر کر کے، اگر ایک دم ہی امید نہیں ہے کہ وہ صاحب دے سکتے ہیں تو یہ کم سے کم ان کو ہی معاف کر دیں تاکہ وہ بیچارے عذاب سے بچ جائیں کہ اللہ اس کو معاف۔ پھر اللہ کا وہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، مگر ہم تو پاک ہو جائیں گے، ہماری عزت، ہمارے مرتبہ تو بڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کبھی کمی نہیں آتی۔ ایک انسان جو ہے سب سے پہلی چیز اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی غریب نہیں کرتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے تو معافی مانگنے میں اس کی عزت، اس کی برفعت اللہ بڑھا دیتا ہے، اس کی بلندی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک یہ کہ جو انسان جھک کر چلتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کو بھی اللہ اس کی عزت بڑھائے۔ یہ نہیں کہ ہم جھک کے چلیں کوئی میری عزت نہیں، اللہ کے لیے اگر آپ جھک کر چلیں گے، لوگوں کو مطلب اپنے آپ کو پلائٹ بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزت کو بھی، آپ کے رفعت کو بھی بڑھا دے گا۔ تو آج چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے معاشرے میں حق العباد جو ہے بندوں کے جو حقوق ہے اس کو پورے کرنے میں ہم حتی الامکان کوشش کریں۔ جب یہ کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھول دے گا۔ بیوی کے حقوق پورا کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکالے گا کہ بیوی کے حقوق بھی پورے ہو جائیں گے، بچے کے حقوق بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں یہ ارادہ کریں کہ ہم حق العباد کی پاسداری کریں گے، کیونکہ یہ معافی نہیں ہے میرے بھائی، حق اللہ میں معافی ہے کہ ایک دن توبہ، اسی ہم لوگ امید میں رہتے ہیں نا کہ توبہ کر لیں گے، اور ہم نے کتنے توبے کیے ہوں گے مگر ہمیں معلوم نہیں کہ توبہ تو وہی معاف ہوا ہوگا جو نمازیں چھوڑی ہیں، زکوٰۃ نہیں دی ہیں، حج نہیں کیے، وہ سب توبہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر جو کسی کے حقوق ضائع کریں توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، اسی سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو معاف کریں بھی، معافی مانگیں بھی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔